دو قسم کے طالب علم ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں, اور ایک طالب علم تھوڑے یونیک سے ہوتے ہیں. جو کامن طالب علم ہوتا ہے نا, ریلیکسیشن کے نام کے اوپر ٹائم ویسٹ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. طلباء کی یا تو پیپر جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں, ایک آدھ پیپر باقی ہے, اور کچھ طالب علم ایسے ہیں جن کے ہو چکے ہیں اور کچھ کے بس اگلے ہفتے پیپر ہیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ختم ہو جائیں گے. تو یہ ویڈیو میں اس مقصد کے تحت بنا رہا ہوں کہ طلباء کو پیپر ختم ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے. تو دیکھو, اس اعتبار سے جو ہے نا, دو قسم کے طالب علم ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں, یعنی کہ تقریباً 100 میں سے 95% طالب علم ایسے ہی ہوتے ہیں. 95 کیا, میں تو کہہ رہا ہوں 98% طالب علم ایسے ہی ہوتے ہیں, کامن جو سوچ چلتی ہے. اور ایک طالب علم تھوڑے یونیک سے ہوتے ہیں, مطلب ان کے اندر یونیکنیس ہوتی ہے اور وہ اچھے طالب علم کہلاتے ہیں. تو میں اس کے اندر یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پوزیشن ہولڈر ہوگا وہ اچھا طالب علم ہوگا, جو پوزیشن ہولڈر نہیں ہوگا وہ اچھا طالب علم نہیں ہوگا. یہ میرا سمجھ لو ابھی مقصد ہے نہیں یہاں پہ نا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کامن سوچ والے طالب علم اور ایک یونیک سوچ والے طالب علم, دونوں کے اندر تھوڑا فرق ہے. کامن سوچ والا طالب علم کیا سوچتا ہے کہ میں نے پورا سال پڑھا ہے, پورا سال پڑھنے کے بعد میں نے محنت کری ہے, تھک گیا ہوں میں, پوزیشن وغیرہ بھی آ گئی ہوگی, اچھے نمبر بھی آ گئے ہوں گے, بس میں نے پورا سال پڑھا ہے, اب میں تھک گیا. اب مجھے کیا کرنا ہے, اب مجھے کرنا ہے آرام. پیپر ہو گئے میرے, پیپر ہونے کے بعد اب میں خوب سوؤں گا, اور خوب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر, یوٹیوب, فیس بک وغیرہ ان کے اوپر ٹائم اپنا ضائع کروں گا. مطلب خوب عیاشی کروں گا, میں دوستوں کے اندر جاؤں گا, گپے وپے لگاؤں گا, اور اکثر ٹائم میں وہیں گزاروں گا. خلاصہ کلام 2 لفظ میں بتا رہا ہوں کہ ریلیکسیشن کے نام کے اوپر وہ گناہ کرتا ہے. جو کامن طالب علم ہوتا ہے نا, پیپروں کے بعد ریلیکسیشن کے نام کے اوپر کیا کرے گا, گناہ کرے گا. ریلیکسیشن کے نام کے اوپر ٹائم ویسٹ کرے گا. صحیح. تو یہ جو ٹائم ویسٹ کرنا ہوتا ہے نا, جو ویسے تو میں ایک دنیاوی اعتبار سے بتاؤں اگر آپ کو, تو ایک کامیاب دنیا دار بھی اس کے اندر بھی یہ صفت نہیں ہوتی کہ وہ ٹائم ویسٹ کرے. مطلب اگر آپ دیکھو نا, دنیا داروں کے اندر جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہوتے ہیں, بڑے بڑے منصب کے اوپر ہوتے ہیں, ایک پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی یہ صفت نہیں ہوتی کہ وہ ٹائم ویسٹ کریں. اور یہ تو دنیا کی بات ہے. اگر آپ دین کے اعتبار سے دیکھو تو حدیث شریف کے اندر بھی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, کہ آدمی کے اسلام کی سب سے بہتر خوبی یہ کہ وہ فضول چیزوں کو, لا یعنی چیزوں کو وہ چھوڑ دے. تو ایک کامن طالب علم جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ پیپر ہونے کے بعد ٹائم ویسٹ کرے گا اور گناہوں کے اندر متوجہ ہو جائے گا, گناہوں کی طرف چلا جائے گا. دیکھو ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لو کہ میرا ہرگز یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ گھومنے پھرنے نہ جاؤ. میرا ہرگز کی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ راتوں کی نیند اپنی حرام کر لو اور راتوں کو مت سو, بس دن رات آپ پڑھتے رہو پیپروں کے بعد بھی. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. نہ ہی میں گھومنے پھرنے کے خلاف ہوں, نہ ہی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سونے کے خلاف ہوں. میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں, بلکہ بات یہ ہے کہ جو ریلیکسیشن کے نام کے اوپر ٹائم ویسٹنگ اور گناہ ہوتا ہے نا, میں اس چیز کے خلاف ہوں. صحیح. یہ چیز غلط ہے. تو جو کامن طالب علم ہوتا ہے, جو عام طالب علم ہوتا ہے, اس کے اندر صفت کیا ہوتی ہے, وہ ٹائم ویسٹ کرے گا پیپروں کے بعد اور گناہ کرے گا. آپ نے یہ چیز نہیں کرنی پیپروں کے بعد. صحیح. اب کرنا ہے کہ اب پہلے سمجھ لو یونیک طالب علم کیا ہوتا ہے. یونیک طالب علم کی سوچ جو ہوتی ہے نا, وہ بڑی عجیب ہوتی ہے. اس کی سوچ کیا ہوتی ہے, اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار جو سال کے شروع میں ہمارے اساتذہ نے ہمیں علم پڑھنے کی فضیلتیں سنائی تھی, ہمیں سال کے شروع میں سناتے ہیں نا فضیلتیں, شروع کے اندر تھوڑے بیانات ہوتے ہیں, استاد تھوڑا موٹیویٹ وغیرہ کرتے ہیں. تو جو ایک اچھا اور یونیک سوچ والا طالب علم ہوتا ہے نا, وہ یہ سوچتا ہے کہ یار جو سال کے شروع میں استاد نے مجھے فضیلتیں سنائی ہیں کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے پہ چلتا ہے وہ دراصل جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چلتا ہے, اور بہت ساری علم کی فضیلتیں وغیرہ جو استاد نے سنائی ہیں, تو جو سال کے شروع میں سنائی تھی نا, تو اگر میں ابھی بھی علم حاصل کروں پیپروں کے بعد تو ابھی بھی مجھے اس کا اجر ملے گا. ابھی بھی جو فضیلتیں ہیں جو حدیث کے اندر آئی ہیں, ان کی فضیلتوں کا حقدار میں ابھی بھی ہو سکتا ہوں. مطلب وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار کہ میں نے امتحان کے لیے پڑھا ہے اور امتحان ہوگا تو میری علم پڑھنا میں نے رک گیا, بلکہ وہ سوچتا ہے کہ یار میں شروع سال سے اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا, امتحان ہو گئے, اب بھی میں اللہ کے لیے پڑھوں گا. اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ امتحان کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی کہ امتحان تک پڑھوں گا اس کے بعد نہیں پڑھوں گا.
تو پھر کس لیے پڑھ رہا تھا وہ؟ جو عام تعلیم ہوتا ہے کس لیے پڑھتا ہے؟ وہ امتحان کے لیے پڑھتا ہے. لیکن جو یونیک سوچ والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خالی اللہ کے لیے پڑھا ہے، اور اب میں جو ہوں وہ اللہ کے لیے بھی پیپروں کے بعد پڑھوں گا، پیپروں کے بعد بھی میں علم حاصل کروں گا. تو یہ فرق ہے ایک یونیک طالب علم کی سوچ کے اندر اور ایک عام طالب علم کی سوچ کے اندر. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس جو یونیک طالب علم ہوتا ہے وہ پورا دن کتاب کھل کے بیٹھا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، مطالعہ کرتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے. یونیک طالب علم اپنی رات کی نیند بھی پوری کرتا ہے. یونیک طالب علم اپنے دوستوں کے اندر بھی بیٹھتا ہے، گھومنے پھرنے بھی جاتا ہے، سارے کام کرتا ہے. لیکن جب ٹائم اس کے پاس بچا ہوا ہوتا ہے نا، جو اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، جو موجود ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا وہ. ایسا نہیں ہے کہ وہ فضول بیٹھا ہوا تو بس یوٹیوب کھولی اور ویڈیو وغیرہ جون سی نظر آئی اس نے دیکھنا شروع کر دی، اور تفریح کے اندر فیس بک کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا یونیک طالب علم. وہ انجوائے بھی کرتا ہے، زندگی گزارتا بھی اچھی طریقے سے، اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیتا ہے، کھیلتا کودتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن اپنے مقصد کو نہیں بھولتا کہ جس مقصد کے تحت میں نے سال کے شروع کے اندر پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، اسی مقصد کے تحت میں آج بھی پڑھوں گا، پیپروں کے بعد بھی. کیونکہ مجھے اللہ کے لیے پڑھنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں پڑھنا. نہ امتحان کے لیے پڑھنا، نہ ڈگری کے لیے پڑھنا، کسی کے لیے نہیں پڑھنا، خالی اللہ کے لیے پڑھنا ہے. تو خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بھائی آپ نے جو ہے نا یونیک طالب علم بننا ہے. آپ نے پیپروں کے بعد اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا پڑھیں کیا کریں، ہم کیا پڑھیں؟ تو دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ اگلے سال کا نصاب پڑھ لو، یہ میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کا آپ کو شوق ہو آپ وہ چیز پڑھو. مثال کے طور پہ آپ کو سیرت پڑھنے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. آپ کو انبیاء کے واقعات وغیرہ پڑھنے کا شوق ہے تو آپ جو ہے وہ سیرت الانبیاء پڑھو. آپ کو تفسیر پڑھنے کا شوق ہے تفسیر پڑھو، فقہ پڑھنے کا شوق ہے فقہ پڑھو. کچھ طالب علم کو صرف نحو پڑھنے کا شوق ہے صرف نحو پڑھو. کچھ لوگوں کو عربی وغیرہ کا شوق ہوتا ہے، عربی بولنے کا اور ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے، تو پھر وہ اس چیز کے اندر مطلب جس چیز کا شوق ہے آپ وہ چیز کرو. یا پھر اگر آپ کو اپنا شوق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار میرا شوق کس چیز کے اندر ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جس چیز کی ضرورت ہو اب وہ چیز پڑھو. مثال کے طور پہ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اگلا مہینہ رمضان کا ہے، صحیح؟ تو رمضان کے مہینے کے اندر ہوتا کیا ہے کہ حفاظ جو ہوتے ہیں وہ تراویح پڑھاتے ہیں نا، تو ان کی رمضان میں ضرورت ہوتی ہے قرآن کریم کو یاد کرنا، صحیح؟ تو آپ کی ضرورت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ حافظ ہو، ضرورت کیا ہے؟ قرآن کریم کو یاد کرنا، صحیح؟ تو آپ اپنی چھٹیوں کے اندر قرآن کریم کو یاد کرو. جس چیز کا شوق ہو یا تو وہ کرو، جس چیز کی ضرورت ہو یا پھر وہ کرو. مثال کے طور پہ آپ پہلے کے درجے کے طالب علم ہو یا دوسرے درجے کے طالب علم ہو، تو آپ کا ابھی جو آپ کی ضرورت ہے وہ فی الحال آپ کی پہلے درجے کی اور دوسرے درجے کی جو اصل ضرورت ہے وہ یا تو عربی بولنا ہے کہ عربی بولنی آنی چاہیے، یا پھر صرف نحو آنی چاہیے، صحیح؟ تو شروع کے درجوں کا ضرورت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے. پھر درجہ بڑھتے رہتے ہیں آگے، آخر کے درجوں کے اندر حدیثہ وغیرہ ہوتی ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، تو ہر درجے کے حساب سے ضرورت الگ ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو جس چیز کا شوق ہو وہ پڑھو، یا پھر جس چیز کی ضرورت ہو وہ پڑھو. اور کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نا، علم کیوں پڑھ لیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اصل مقصد ہماری اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو چھٹیوں کے اندر آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے تہجد کی عادت ڈالو، تہجد پڑھنے کی عادت ڈالو. چھٹیوں کے اندر بہترین موقع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا لو. بہترین موقع چھٹیوں کے اندر آپ کے لیے. اور اچھی بات تو یہ اگلا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر بھی ایک انسان کا ایک شوق ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیپر ختم ہوگا پھر آپ ارادہ کرو کہ یار اگلا مہینہ رمضان کا ہے تو میں رمضان سے تہجد کو شروع کروں گا، تو ایک مہینہ اپنا ضائع نہیں کرو. میں نے کہا ٹائم ویسٹ مت کرو. اگر آپ ارادہ کر لیا تو بس پیپر، اگر مثال کے طور پہ جمعرات کے دن پیپر ختم ہو گیا، چلو ایک دن آپ اچھی طرح سو لو، آرام کر لو. جمعے کے دن، ہفتے کے دن سے دوبارہ روٹین پر آ جاؤ، تہجد بھی پڑھنے کی عادت ڈالو. رات کو اپنے وقت پہ سو، تہجد پڑھو. دوستوں کو بھی ٹائم دو، اس کا منع نہیں کر رہا میں، دوستوں کو بھی ٹائم دو، گھر والوں کو بھی ٹائم دو. کہیں گھومنے جانا ہے فارم ہاؤس وغیرہ کے اوپر، سمندر کے اوپر وغیرہ جانا ہے تو وہاں پر بھی جاؤ. لیکن واٹر پارک وغیرہ کے اندر پھر مسئلہ ہوتا ہے، کمبائن وغیرہ ہوتا ہے. اور بعض طالب علم جب جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ فارم ہاؤس وغیرہ بھی آتے ہیں تو ماشاء اللہ تو خیر نہیں بولنا چاہیے، گانے وغیرہ چلا کے پھر ڈیک وغیرہ کا سسٹم وغیرہ بھی کرتے ہیں، بری بات ہے. بہرحال میں نے کہا گناہ سے بچو، ٹائم ویسٹنگ سے بچو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرو، صحیح؟ تو تہجد کی بات کر رہا تھا میں. تو تہجد آپ نے ابھی سے شروع کرنی ہے. آپ نے نا یہ نہیں کہ آپ رمضان آئے گا تو بھائی رمضان کے اندر شروع کریں گے.
کوشش کرو کہ ابھی سے یعنی کہ امتحان کے فوراً بعد سے آپ اپنی روٹین کو دوبارہ سیٹ کرنا شروع کر دو. تو امید ہے کہ بھائی آپ کو میری گزارشات وغیرہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی, ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی یعنی کہ میرا مقصد کیا تھا. باقی اللہ تعالیٰ کی فضل سے عربی بول چال کا جو ہمارا کورس تھا, جو ابھی پوسٹ وغیرہ ڈالی تھی میں نے خواتین کے لیے, تو الحمدللہ تو اس کی تقریباً میں نے کہا تھا 15 طالبات خالی پڑھ پائیں گی اس کے اندر, کیونکہ معلمہ کے لیے طالبہ پر توجہ ذرا اچھی طرح ہو سکے, تو اس کے لیے خالی 15 کی ہم نے گنجائش بنائی تھی. تو الحمدللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے 12 طالب علموں کی رجسٹریشن وغیرہ ہو چکی ہے, 3 باقی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. کورس انشاءاللہ 27 فروری 2023 کو شروع ہوگا اور 40 دن کا کورس ہوگا. چلے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.